اور اب یہ جانیے کراچی کے وفاقی اینٹی کرپشن کورٹ میں ٹیڈاپ کرپشن کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کو تینوں مقدمات سے بری کر دیا ہے۔ تو اہم خبر سامنے آ رہی ہے، سماعت وفاقی اینٹی کرپشن کورٹ میں ہوئی۔ ملزموں پر قومی خزانے کو 6 ارب سے زائد نقصان پہنچانے کا الزام تھا، اور اس حوالے سے یوسف رضا گیلانی کے وکیل فاروق ایچ نائک دلائل جمع کروا چکے تھے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، لیاقت علی رانا نے ہمیں جوائن کیا۔ لیاقت علی رانا، بتائیے گا مزید کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں، سابق وزیر اعظم اور موجودہ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی کے خلاف وفاقی اینٹی کرپشن کورٹ میں 3 مقدمات زیر سماعت تھے، جن کا آج فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے سید یوسف رضا گیلانی کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے بری کر دیا ہے۔ سید یوسف رضا گیلانی کا پر الزام تھا کہ انہوں نے بطور وزیر اعظم فریٹ سبسڈی میں ملزموں کا ساتھ دیا، اور جس سے قومی خزانے کو 6 ارب روپے سے زائد کا نقصان پہنچا تھا۔ اس مجموعی طور پر ٹیڈاپ کرپشن کیس کے 42 مقدمات عدالت میں زیر سماعت ہیں، جن میں سے 3 مقدمات میں سابق وزیر اعظم اور موجودہ چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی کا نام تھا۔ آج انہیں ان تینوں مقدمات میں بری کر دیا گیا۔ جی، اپڈیٹس کے لیے شکریہ آپ کا۔ تو سما کے ناظرین کو بتا رہے ہیں اہم کیس تھا۔ اس حوالے سے اہم ڈیولپمنٹ جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ عدالت نے یوسف رضا گیلانی کو تینوں مقدمات سے بری کر دیا ہے۔ وفاقی اینٹی کرپشن کورٹ میں ٹیڈاپ کرپشن کیس کی یہ سماعت ہوئی۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی عدالت میں پیش ہوئے۔ بلکہ کلین ایکوٹل ملی ہے۔ جج صاحبہ نے یہ فرمایا کہ آپ کے خلاف کوئی کیس پروو نہیں ہوا۔ میں اس کیس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2009 کے اندر یہ ایف آئی آر رجسٹر ہوئی تھی، جس کے اندر ایلیگیشن یہ تھی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے 50 لاکھ روپے اپنے پی ایس کے تھرو رشوت لی ہے، اور اسی بیسس پر حکومت وقت، اس وقت حکومت تھی، انہوں نے 26 کیسز ایک ہی ایلیگیشن پر بنائے تھے۔ 2009 میں جب یہ ایلیگیشن تھی، 2013 کے اندر ایف آئی آر رجسٹر ہوئی، اس وقت گیلانی صاحب کو ایف آئی آر میں نام نہیں ڈالا گیا۔ اس کے بعد انٹرم چلان آیا، اس میں بھی گیلانی صاحب کا نام نہیں تھا، مگر 2015 کے اندر جب فائنل چلان پیش کیا گیا، اس کے اندر انہوں نے گیلانی صاحب کا نام شامل کیا۔ یہ 2013 سے کیس چل رہا ہے، آج 12 سال ہو گئے ہیں، اس کے بعد آج فیصلہ آیا ہے۔ تمام جتنے بھی گواہان تھے، کسی نے بھی گیلانی صاحب کے خلاف کوئی بھی بیان نہیں دیا، کوئی بات نہیں کی۔ 26 کیسز رجسٹر کیے گئے تھے، جس میں آج 3 کا فیصلہ ہوا ہے۔ 23 کیس ابھی بھی باقی ہیں، جو کہ ہائی کورٹ کے اندر کسی نے ریویژن فائل کی ہوئی ہے، کسی ملزم نے، اس کی وجہ سے پینڈنگ ہے، مگر ایلیگیشن ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ گیلانی صاحب آج سرخرو ہیں، اور ایک جھوٹا کیس جو حکومت اس وقت کی حکومت نے بنایا تھا، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، آج ان کو پتہ چلنا چاہیے اس طرح کے جھوٹے کیسز کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میرے اوپر یہ کیس شروع ہوا 2009 سے، اور رجسٹرڈ ہوا 2013 میں، اور اس وقت سے لے کر آج تک ایک وعدہ معاف گواہ تھے جنہوں نے میرے خلاف گواہی دی۔ آج وہ وعدہ معاف گواہ ملزم بن گئے اور وہ ملک سے فرار ہیں۔ تو اس لیے جج صاحبہ نے یہ کہا کہ جس نے آپ کے خلاف وعدہ معاف بنے تھے، آج وہ ملزم کی حیثیت ہے ان کی۔ اور میں نے پوچھا کہ وہ ہیں کہاں، تو انہوں نے کہا جی وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ میں چاہتا تھا کہ جو ایک ایڈڈ انفارمیشن تھی وہ میں آپ کو دوں۔ اچھا یوسف صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو سیاسی کیسز ہوتے ہیں، جب آپ اپوزیشن میں آتے ہیں تو آپ کے خلاف بنائے جاتے ہیں، جب کوئی اور حکومت ہوتی ہے، یہ سیاسی کیسز کا خاتمہ آخر ختم کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں، ہم نے اس کے اندر کچھ آئین سازی بھی کی تھی، اور آئین سازی میں یہ تھی کہ ہم نے سختی کی کہ جو اگر غلط کوئی بیان دے گا تو اس کے خلاف بھی وہی ایکشن ہوگا۔ اگر میں کسی کے خلاف غلط جا کر جھوٹ بولتا ہوں یا گواہی دیتا ہوں، تو اگر وہ پروف نہیں ہوتا تو اس کی سزا بھی وہی ہوگی جو وہ ایک ایکیوز کو دینا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ جو وعدہ معاف گواہ بنے تھے وہ آج وعدہ معاف نہیں ہے، ملزم ہیں۔ اچھا گیلانی صاحب، یہ فرمائیے کہ آپ سینٹ سے ناراض ہیں، حکومت سے ناراض ہیں، یا پنجاب گورنمنٹ سے جو کہ آپ کے آرڈر پر عمل درآمد نہیں کیا، ابھی تک آپ کی ناراضگی ختم نہیں ہوئی؟ دیکھیں، میں کوئی پہلی دفعہ ممبر نہیں بنا، میں کئی سالوں سے میں قومی اسمبلی میں بھی ہوں،
اس کا بھی کسٹوڈین رہا ہوں، سینٹ کا بھی کسٹوڈین رہا ہوں، پرائم منسٹر بھی میں بنا ہوں اور پریزیڈنٹ ایکٹ بھی کرتا رہا ہوں، تو میں نے بائی دا بک چلا ہوں۔ جب میں جیل سے واپس آیا تو جنرل مشرف صاحب نے میرا اوتھ لیا ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان۔ جب وہ میرے ساتھ بیٹھے تو مجھے کہنے لگے کہ گیلانی صاحب آئی ایم ویری کمفرٹیبل ود یو۔ میں نے کہا یو ول آلویز بی کمفرٹیبل ود می سنس آئی ول فالو دا بک۔ تو میں جو بھی کام کرتا ہوں بک کے مطابق کرتا ہوں۔ اگر ایک آنریبل ممبر اگر اس کو جیل میں ہے تو اکارڈنگ ٹو لا، اکارڈنگ ٹو دا رولز، تو وہ ہے کہ میں پروڈکشن آرڈر جاری کر سکتا ہوں۔ ایسا ہی نیشنل اسمبلی میں بھی ہو رہا ہے اور میں نے بھی کیا ہے، اور اس کے پروڈکشن آرڈر پہ جو عمل نہیں ہوا تو وہ جو اس کا ماحول ہے پارلیمنٹ کا وہ خراب ہوا ہے، اور میں نے صرف سیشن میں یہ کہا ہے ان کو پروڈیوس کریں تاکہ میں وہاں آؤں۔ مگر کل میں نے دیکھا کہ بہت سارے ٹاک شوز ہو رہے تھے، پلانٹڈ لوگ بیٹھے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ سیر سپاٹا تو یہ کرتے ہیں مگر اسمبلی میں نہیں آتے۔ ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے بائیلیٹرل جو آپ کے وزٹس ہوتے ہیں وہ ہم اپنے ملک کی بدنامی نہیں کر سکتے، اور ان میں جانا ضروری ہے۔ اب اگر فاروق نائک صاحب آئی پی یو کی ایگزیکٹو ممبر رہے ہیں تو اب یہ کہیں گے میں نہیں جاتا وہاں، وہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو باقی یہ ہے کہ ہم نے جو بات کی ہے وہ ہم نے لیگلی مطلب ہم نے کریکٹ کی ہے، لیٹ اٹ پروو ادروائز۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اور ممبر کو بھی کل انہوں نے اٹھا لیا ہے، تو میں یہی کہوں گا گورنمنٹ سے، پنجاب گورنمنٹ سے بھی، فیڈرل گورنمنٹ سے بھی، آج تک اس کو جو ہے اس کو پروڈیوس کریں۔ ہی شوڈ اٹینڈ دا پارلیمنٹ، اور اگر کل پارلیمنٹ وہ اٹینڈ نہیں کریں گے تو میں پروڈکشن آرڈر جاری کروں گا۔ گیلانی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ایک چیز جو بڑی کنفیوژن پیدا کر رہی ہے سندھ کے اندر وہ ہے 6 کینال جو نکالے جا رہے ہیں جس میں دریائے سندھ کا پانی استعمال ہوگا، اس میں پیپلز پارٹی کی بڑی جو ہے نا کنفیوزڈ ایک پالیسی ہے، تو واضح طور پر نہیں کہہ رہی۔ ایک چیز مجھے بتائیں کہ یہ جو کینال نکلتے ہیں سر اس میں ملکی اتحاد مضبوط ہوتا ہے، سلامی مضبوط ہوتی ہے، نقصان ہو جائے گا؟ دیکھیں ہمارا اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے، اور جو میرے اوپر کیس بنایا گیا تھا وہ بھی جو ہماری موجودہ کولیشن گورنمنٹ انہوں نے بنایا تھا، تو ہمیں ان پہ کوئی گلہ نہیں ہے۔ وی آر اسٹل سپورٹنگ دا گورنمنٹ اینڈ وی آر ود دیم۔ ہم ان کو بیک اسٹیپ نہیں کریں گے، مگر یہ ہے کہ اٹ از اپ ٹو دا لیڈرشپ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین صاحب اور صدر آصف علی زرداری صاحب ان سے مل کے ان کو اپنا موقف جو ہے وہ بیان کریں۔ تھینک یو آپ تھینک کی نظر میں کینال نکلنے چاہیے یا نہیں نکلنے؟ دیکھیں میرٹ پہ وہ دیکھیں، کیونکہ اس کا فورم جو ہے وہ ڈفرینٹ فورم۔ تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو، بس یہ ہو گیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، کہنا تھا کہ ہمیشہ قوانین کے مطابق ذمہ داریاں ادا کی، ملزم بن جائے والا وعدہ معاف گواہ ملک سے باہر چلا گیا۔ یوسف رضا گیلانی کی جانب سے یہ کہا گیا۔